عرب اتحادیوں کی دوری اور ہتھیاروں میں کمی، امریکہ کا ایران پر مزید حملوں سے عارضی گریز کا فیصلہ۔ ایران پر 13 روز سے جاری حملوں کا سلسلہ رک گیا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے دعویٰ کیا صدر ٹرمپ نے ایران پر حملوں کی منظوری نہیں دی۔ فیصلہ ایسے وقت میں کیا گیا جب امریکی حکام پیٹریاٹ دفاعی میزائلوں کے ذخائر میں کمی اور خلیج فارس میں عرب اتحادیوں کے دور ہونے کے خدشات پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایران نے بھی جوابی حملے روکنے کا اعلان کیا ہے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے حالیہ حملوں میں امریکی ریڈار تنصیبات معاون مراکز نشانہ بنے۔ کوشش کی امریکہ مذاکرات کی میز پر واپس آئے، ایم او یو پر عمل کرے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو بھارتی فنڈنگ کے شواہد سامنے آ گئے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا سیکیورٹی فورسز نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جس سے تحقیقات جاری ہیں، مزید مواد برآمد کیا ہے۔ ایکشن کمیٹی دشمن سے فنڈنگ لے کر پاکستان کے خلاف مہم چلا رہی تھی، ریاست مخالف مواد پھیلایا جا رہا تھا۔ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کے پیچھے بھارت کے اکاؤنٹس شامل ہیں۔ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کشمیر کوس کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ مودی کے گودی میڈیا پر گھر سے آوازیں اٹھنے لگی۔ بھارتی طالبان نے مودی کے گودی میڈیا کے جھوٹ بے نقاب کر دیے۔ نیہا بورا نے بتایا بھارتی پولیس نے کشمیریوں پر پیلٹ گن سے فائرنگ اتنی عام کر دی کہ دہلی تک پہنچ گئی۔ جو ظلم و ستم کشمیر میں ہو رہے تھے وہ نئی دہلی تک پہنچ گئے۔ ہم چپ رہے، کشمیر میں یہ سب ہونے دیا۔ گودی میڈیا انہیں غدار اور پاکستانی ایجنٹ کہتا تھا، آج گودی میڈیا ہمیں ایجنٹ کہہ رہا ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ گودی میڈیا پہلے بھی جھوٹ بول رہا تھا اور اب بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ ہم سمجھتے تھے ہمارے بچے محفوظ ہیں لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایران کی بحری ناکہ بندی بدستور برقرار ہے۔ ترجمان امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے امریکی بحریہ نے ایران جانے والے 12 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ دیا۔ امریکی فوج نے ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر 2 تجارتی جہازوں کو ناکارہ بنا دیا۔ خلیج عمان میں آئل ٹینکر لاوین کو ناکہ بندی توڑنے کی کوشش پر ناکارہ بنایا گیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے تہران میں ایرانی اور عمانی نائب وزرائے خارجہ میں 2 روزہ مذاکرات مفید رہے۔ آبنائے ہرمز پر عمان کے ساتھ اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ عمان کے ساتھ آبنائے ہرمز پر تکنیکی اور سیاسی مشاورت جاری ہے۔ پاسداران انقلاب کا آپریشن نصر 2 میں 200 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ۔ ترجمان پاسداران انقلاب کا کہنا ہے زخمیوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ امریکی عوام کو جھوٹے کمانڈروں کی جانب سے بے وقوف بنانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ اسرائیل نے دوبارہ جنگ شروع کی تو اسے شدید تباہی کا سامنا ہوگا۔ کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایران کا برطانیہ کو امریکی فوجی کارروائیوں میں شامل نہ ہونے کا انتباہ۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے اگر برطانیہ ایران کے خلاف فوجی مہم جوئی کا حصہ بنے گا تو نتائج کا خود ذمہ دار ہوگا۔ ایسی صورت میں برطانیہ ہمارا یقینی اور جائز ہدف بن جائے گا۔ جنگ کا دائرہ بحیرہ احمر اور کیپسین تک پہنچ گیا۔ حوثیوں کے بحیرہ احمر کے قریب سعودی ساحلی شہروں میں تیل کی تنصیبات پر حملے۔ ایران کا یوکرین پہ بحیرہ کیپسین پر ایرانی بحری جہاز کو نشانہ بنانے کا الزام۔ یمنی باغیوں کے گروہ حوثی ملیشیا نے ینبع اور جازان میں آرام کو تنصیبات پر میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ حوثیوں نے سعودی عرب میں آئل ریفائنری اور تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ سعودی حکام کا کہنا ہے حوثی ملیشیا کے حملوں کو ناکام بنا دیا گیا۔ عرب اتحادی فوج نے صوبہ الحدیدہ اور جزیرہ قمران میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی۔ جزیرہ قمران یمن کا سب سے بڑا جزیرہ اور باب المندب کے قریب ہے۔ پنجاب میں طوفانی بارشوں سے معمولات زندگی شدید متاثر۔ چھت گرنے سمیت مختلف حادثات میں 11 افراد جان سے گئے۔ لاہور میں چھتیں گرنے کے واقعات میں خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ قصور میں چھت گرنے سے 2 افراد لقمہ اجل بنے۔ گجرات میں مکان کی چھت منہدم، 3 بھائی بہن جان سے گئے۔ گجراوالا میں پانی میں ڈوبنے سے بچہ جاں بحق ہو گیا۔ حجرہ شاہ مقیم میں چھت گرنے سے خاتون جاں بحق، 4 زخمی ہوئے۔ محکمہ موسمیات کی پنجاب سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں کل سے مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ استور میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث ایکسکیویٹر ملبے تلے دب گیا، آپریٹر کو ریسکیو کر لیا گیا۔ سڑک کی بحالی میں مشکلات کا سامنا۔
झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए के नारे के साथ कॉकरोच जनता पार्टी और जेनजी का मुजाहरा खत्म। मुतालबात तस्लीम करने और तमाम मुकदमात वापस लेने के हुकूमती ऐलान के बाद मुजाहिरीन घरों को वापस चले गए। कॉकरोच जनता पार्टी ने वजीर तालीम के इस्तीफे को जमहूरियत की जीत करार दिया। प्रहलाद जोशी को वजारत तालीम का इजाफी कलमदान सौंप दिया गया। भारत में कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में पाकिस्तानी अस्करी क़यादत की गूंज। नई दिल्ली में एहतजाज के दौरान भारतीय शहरी ने कहा, कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में शरीक तलबा पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के गर्विदा हैं। पाकिस्तान ने बुनियादन मसरूफ में मोदी को तारीखी शिकस्त से दो चार किया। भारतीय शहरी ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के हक में नारे लगाए। भारतीय शहरी मोदी हुकूमत के जाबिराना रवैये पर शदीद बरहम नजर आए। भारत से बुलंद होने वाली ये आवाज़ें पाकिस्तानी अस्करी क़यादत की शानदार कारकर्दगी और सलाहियतों का वाज़ेह सबूत है। रूस के सदर पुतिन ने यूक्रेनी ड्रोन हमले के खदशे के पेश नज़र बहरिया के कौमी दिन पर फौजी परेड मनसूख कर दी। 2025 में भी फौजी परेड मनसूख की गई थी। अपने पैगाम में पुतिन ने कहा, रूस के जौहरी दिफा निज़ाम का बहरी हिस्सा मज़ीद ताकतवर बन रहा है। अहलकार बदलती स्ट्रेटेजिक सूरत हाल के पेश नज़र खुद को फौरी तौर पर ढालने की सलाहियत रखते हैं। काबीना से खिताब में कहा, रूस ने यूरोप को तवानाई की फराहमी से कभी इनकार नहीं किया। यूरोप ने खुद खरीदारी से इनकार किया। समझता है सब दरहम बरहम हो जाएगा। ईरान अमेरिका से मुज़ाकरात जारी रखने पर तैयार। पाकिस्तान को पैगाम में मुज़ाकरात जारी रखने पर आमादगी का इजहार। अल अरबिया न्यूज़ ने ईरानी ज़राए से बताया, मुज़ाकरात जनेवा, दोहा या इस्लामाबाद में हो सकते हैं। ईरान ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत मुज़ाकरात जारी रखने का पैगाम दिया। ईरान ने पाकिस्तानी हुकाम को बताया, मुज़ाकरात से दस्तबरदार नहीं हुए बल्कि मुअत्तल किया। ईरान का पहले आबनर हुर्मुज़ के मामले पर बातचीत से मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालबा। कहा, आबनर हुर्मुज़ में नई गुज़रगाह का क़याम कबूल नहीं। अमरीका और ईरान ने पाकिस्तानी और कतरी तजवीज़ पर मुज़ाकरात बहाली पर आमादगी ज़ाहिर कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर माइक वाल्ट्ज़ कहते हैं, सदर ट्रंप ईरान पर मज़ीद हमलों की बजाय मुज़ाकरात को तरजीह दे रहे हैं। अमरीका जंग के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन सदर ट्रंप सिफारतकारी को मौका देना चाहते हैं। हालिया दिनों में ओमान, ईरान और हमारे दीगर मुज़ाकरातकार हर सतह पर राब्ते में रहे।